الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی سورۃ الاعلیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چند احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اور یہاں پہ تزکہ سے مراد صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہے، اور یہ عید الفطر کے احکامات میں سے ہے، یعنی مسلمانان عالم رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے موقع پہ صبح صادق کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ فتاوی ہند کے اندر ہے کہ رمضان کے کسی وقت میں بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور یہاں پہ فصلی سے مراد عید الفطر کی نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی بہت سی امتیازی شانیں رکھی ہیں، اور اسلام مستقل ایک عالمی مذہب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اس کو پسند فرمایا، اور اس میں غمی خوشی کے ہر قسم کے احکامات ہیں۔ اسی میں سے اسلامی احکامات میں سے دو اہم احکامات جو ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی اسلام نے، شریعت اسلامی نے مسلمانوں کی غمی خوشی، معاملات، معاشرت، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اور ہر عمل کے احکامات اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو بہت ساری رسومات جو زمانہ جاہلیت سے اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھیں، تو ان میں سے یہ دو موقع بھی تھے کہ سال میں دو موقعوں پہ وہاں کے رہنے والے خوشیاں منایا کرتے تھے، میلہ لگاتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو دیکھا تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا، یعنی ان صحابہ کرام سے پوچھا جو مدینہ میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن ہیں، ان 2 دنوں کے اندر لوگ جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے تم کو اس کے علاوہ خوشیوں کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہیں، اس کی وجوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ہجری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واجب فرمایا، یعنی مدینہ جانے کے بعد پہلے سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کا اہتمام فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ذکر آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اصل میں اسلام جو ہے ہمیں ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ خوشیاں کیسے منانی چاہیے۔ خوشی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے اوپر شکر واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو عید کا دن یہ خوشیوں کا دن ہے، اور اس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت سے کی۔ مسلمان کی خوشی کی ابتدا اور انتہا عبادت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور ایسے ہی ذی الحج کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی تکمیل پہ، ارکان حج کی تکمیل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر موقع پہ اسلام کو، شریعت کو آگے رکھا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اور اپنی خوشیوں کو بھی شرعی طریقے سے، مسنون طریقے سے منانے کی کوشش کی جائے۔ تو عید الفطر کا دن یہ مسلمانوں کی ایک خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں کو اپنے دلوں کے اندر کی قدورتیں مٹا دینی چاہیے۔ ایک اچھا موقع ہے، مسلمان آپس میں ملتے ہیں، تو اسی بہانے وہ مسلمان جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، جن میں آپس میں قطع رحمی تھی، جن میں آپس میں ناراضگیاں تھیں، رنجشیں تھیں، اچھا موقع ہے کہ دنیا مل رہی ہے، ہم بھی ان سے جا کے مل لیں، معافی تلافی کر لیں، اور ایسے موقعوں پہ انسان خوش ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ درگزر کر دیا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عید سعید کو عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشیوں کی عید بنائے، امن کی عید بنائے، اسلام کی نشاط ثانیہ کی عید بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔